الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، قابل صد احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے علاقے کے اس دینی ادارے کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس ادارے کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کی تمام ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے، اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. وقت انتہائی مختصر ہے، اور اس دیہات کے ماحول میں میں اپنے ساتھیوں سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ یہاں بھی کوئی سننے آیا ہوگا، لیکن یہاں جب میں پہنچا اور آپ کے یوں تر و تازہ چہرے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں قرآن کی محبت کو بھر دے. میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا سکوں. رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے. میں زیادہ دیر آپ کو یہاں ٹھہرانا نہیں چاہتا. آپ نے اپنے پروگرام کا عنوان رکھا ہے عظمت قرآن. کیا رکھا ہے بھائی؟ عظمت قرآن. قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم ہے، اور اگر عظمت چاہیے تو اس قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ. قرآن عظیم ہے، اگر عظمت چاہیے تو اس قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ. قرآن کریم ہے، اگر کرم اور بزرگی چاہیے اس قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ. قرآن مجید ہے، اگر مجد اور بزرگی چاہیے تو اس قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو بڑا عظیم بنایا ہے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام پر یہ قرآن لاتے تھے تو آپ علیہ السلام سنتے بھی جاتے تھے اور ساتھ پڑھتے بھی جاتے تھے، تاکہ کوئی حرف رہ نہ جائے، کوئی آیت رہ نہ جائے.
ایک ہی وقت میں سنتے بھی تھے اور ساتھ پڑھتے بھی جاتے تھے، تو ایک ہی وقت میں دو کام یہ مشکل ہوتے ہیں، سنتے بھی جاتے تھے اور پڑھتے بھی جاتے تھے، تاکہ کوئی آیت رہ نہ جائے، کوئی حرف رہ نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے حبیب آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ تعجیل کریں، جلدی کریں۔ باقی آپ کو جو پریشانی لاحق ہے کہ یہ قرآن کی آیت رہ نہ جائے، کوئی حرف رہ نہ جائے، پھر سنو ان علینا جمعہ وقرآنا، کہ قرآن کو جمع کرنا اور اس کے تعلیم اور تعلم کو باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری۔ قرآن کو جمع کرنا اور اس کی تعلیم اور تعلم کو باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، قرآن کو جمع کرنا اپنے ذمے لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جمع کرنا اپنے ذمے لے لیا ہے، اور قرآن کی تعلیم اور تعلم کو باقی رکھنا اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے لی ہے۔ آپ کے سامنے ان علینا جمعہ سے پہلے وقرآن، اس پہ کچھ بات عرض کروں گا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی، قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی، تعلیم اور تعلم باقی رہے گی، اور قرآن سیکھنے سکھانے والے باقی رہیں گے، یہ اللہ نے ذمہ لے لیا۔ یہی وجہ ہے ماحول ملک میں مدارس کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، لیکن مدرسے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، مدرسے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر راستے پہ مدرسہ ہے، ہر محلے میں مدرسہ ہے، ہر دیہات میں مدرسہ ہے، ہر شہر میں مدرسہ ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ یہاں تو سختیاں بڑھ رہی ہیں، یہاں تو چندوں پہ پابندی ہو رہی ہے، یہاں تو دینے والوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مدرسوں کو تالے لگ جاتے، لیکن یہاں سختی بڑھ رہی ہے، یہاں قرآن کی خدمت کرنے والے مدرسے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے ان علینا جمعہ وقرآنا، کہ قرآن کے تعلیم اور تعلم کو باقی رکھنا یہ بھی رب کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں اگر پیالے میں دودھ ہو، پیالے میں دودھ ہو اور کوئی دودھ کی حفاظت کا ذمہ لے لے، دودھ کی حفاظت کا ذمہ لے لے، تو وہ دودھ کی حفاظت کا ذمہ لینے والا وہ حملہ پیالے پہ بھی برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ دودھ محفوظ ہے پیالے کی سلامتی کی وجہ سے۔ تو قرآن کے تعلیم اور تعلم کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے لی، تو اب اس کی ذمہ داری جب اپنے ذمہ لے لی تو یہ تعلیم تعلم یہ باقی ہے مدارس کی وجہ سے۔ تو گویا کہ اللہ نے مدارس کو بچانے کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے لی ہے۔ یہی وجہ ہے سختیاں ہوتی رہی ہے، مدرسے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مدرسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی سختی ہو گئی کہ دینے والے کہیں کہ بھئی ہم مدرسہ دے رہے ہیں، لینے والا کوئی نہ ہو، لیکن یہاں لینے والے اتنے ہیں کہ دینے والے کم پڑ گئے۔ ایسے ہی ہے نا، ان علینا جمعہ وقرآنا، کہ قرآن کی تعلیم تعلم کو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر ترقی بھی اپنے پیاروں سے کروائے گا، اپنے پیاروں سے کروائے گا جو اللہ کے پیارے ہوں گے۔ وہ اگر اٹھ کر اپنا نام نہیں بتائیں گے، اٹھ کر ہاتھ بلند نہیں کریں گے، لیکن بعد میں وہ اتنا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی ضروریات کو پورا کر دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے انتظام کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنا، ان علینا جمعہ، کہ قرآن کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔
اب دیکھیں کوئی چیز ایسی ہے کہ میں نے اپنے ذمے لے لی، یہ جلسہ میں نے اپنے ذمے لے لیا، اب جب جلسہ میں نے اپنے ذمے لے لیا تو میں اپنوں کو بٹھا کے اور بلا کے کہوں گا نا یہ ڈیکوریشن آپ کے ذمے، یہ ایکو ساؤنڈ آپ کے ذمے، یہ خیرات آپ کے ذمے، علماء کا خرچہ آنا جانا بیٹھنا کھانا پینا یہ سارا آپ کے ذمے، جی یہ آپ یہ کام کریں گے آپ وہ کام کریں گے، ایسا ہی ہوگا کہ ذمے جو میرے ہیں تو میں اپنوں سے کام لوں گا۔ تو اللہ نے قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی، اور اللہ نے جن سے قرآن جمع کروایا وہ اللہ کے اپنے ہیں، وہ اللہ کا لشکر ہے، وہ اللہ کی فوج ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ وہی ہیں جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا، جنہوں نے پیغمبر کا بدر میں جا کے ساتھ دیا، عہد میں ساتھ دیا، تبوک میں ساتھ دیا، مکے میں ساتھ رہے، مدینے میں ساتھ رہے، پیغمبر پر نازل ہونے والی ایک ایک آیت کو یاد کرتے رہے، محفوظ کرتے رہے۔ آج دنیا کا سفر کرو، سندھی زبان جب سفر کرتی ہے لب و لہجے میں فرق آتا ہے، اس علاقے کی سندھی الگ ہے، اس علاقے کی سندھی الگ ہے۔ سرائکی زبان سفر کرتی ہے، اس کے لب و لہجے میں فرق آ جاتا ہے، اس علاقے کی سرائکی الگ ہے، اس علاقے کی سرائکی الگ ہے۔ اردو میں فرق آیا، پشتو میں فرق آیا، سندھی میں فرق آیا، بلوچی میں فرق آیا، لیکن قرآن کو دیکھو کہاں سے پہنچا، کہاں سے آیا، کہاں پہنچا، کہاں سے کلمہ آیا، کہاں پہنچا۔ پوری دنیا میں حفاظ کو کھڑا کر دو، وہاں سے بھی قرآن پڑھے، یہاں سے بھی قرآن پڑھے، نہ زبر کا فرق آئے گا نہ زیر کا فرق آئے گا۔ اگر یہ منوان پیغمبر سے قرآن اور دین سیکھ کر امت کو دینے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ پیغمبر کی جماعت صحابہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ توجہ بھائی، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ صحابہ ہے، صحابہ، صحابہ حضور علیہ السلام سے قرآن سیکھنے والے، اور زور سے نبی سے قرآن سیکھنے والے، امت کو بتانے والے۔ آپ دیکھیں، آپ زبانوں میں چلے جائیں، پشتو پشاور کی الگ ہے، کوئٹہ کی الگ ہے یا نہیں ہے؟ اردو کا لب و لہجہ الگ ہے، یا جی پنجاب کی سرائکی جدا ہے، سندھ کی سرائکی جدا ہے، جی یہ علاقے بدلتے ہیں، زبان تو وہی ہے لیکن الفاظ لب و لہجے بدل جاتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کتنا سفر کیا۔ ایک حافظ کو امریکہ سے اٹھا کر کہو کہ قرآن کی تلاوت کرے، ایک کو ایران سے اٹھا دو، ایک کو سعودیہ سے اٹھا دو، ایک کو برطانیہ سے اٹھا دو، رب کعبہ کی قسم ہے یہ الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پڑھتے جائیں گے، نہ زیر کا فرق آئے گا نہ زبر کا فرق آئے گا۔ یہ پورا قرآن حضور سے سیکھ کر امت کو دینے والے کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ صحابہ ہیں۔ اور آج ہم تک جو قرآن پہنچا ہے یہ پہنچانے والے کون ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں محبوب ترین ہیں۔ کتنی؟ تین چیزیں محبوب ترین ہیں۔ نمبر ایک کتاب اللہ، نمبر دو بیت اللہ، نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو تین چیزیں محبوب ترین ہیں۔ اور اس پرفتن دور میں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہمیں کیا پتا چلے، کیسے پتا چلے کہ کون حق پر ہے، آؤ حق کو پہچاننے والا آسان سا فارمولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں محبوب ترین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں جس مذہب کو دی ہے وہ مذہب سچا ہے۔ نمبر پہلا قرآن کا ہے۔ قرآن کو جمع کرنے کا مشورہ حضرت عمر نے دیا۔ ہم انہیں کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عمر پر کہ یہ ہمارے ہیں، کہتے نہیں یہ تمہارے ہیں۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں۔ قرآن کو جمع کرنے کا آرڈر
حضرت ابو بکر صدیق نے دیا. ہم کہتے ہیں رکھو ہاتھ صدیق اکبر پر کہ یہ ہمارے ہیں. کہتے نہیں یہ بھی تمہارے ہیں. ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں. قرآن مجید کو لغت قریش پر جمع کرنے والے حضرت عثمان ہیں. ہم کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عثمان پر کہ یہ ہمارے ہیں. کہتے نہیں یہ بھی تمہارے ہیں. ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں. اور اس وقت سے لے کر آج تک جتنے قرآن کے حفاظ گھوم پھر رہے ہیں, کسی ایک حافظ پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ یہ ہمارا ہے, کہتے نہیں یہ بھی تمہارے ہیں. تو اللہ نے قرآن ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ بولو, اللہ نے قرآن ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ قرآن کی گہرائی میں جاؤ. قرآن کی آیتیں دو قسم کی ہیں, کچھ مکی ہیں کچھ مدنی ہیں. اور جماعت صحابہ کو دیکھو, وہاں بھی صحابہ دو قسم کے ہیں, کچھ مہاجرین ہیں کچھ انصار ہیں. جس طرح مکی آیات کو ماننا ضروری ہے تو مدنی آیات کو ماننا بھی ضروری ہے. اسی طرح مہاجرین کو ماننا بھی ضروری ہے تو انصار کو ماننا بھی. اگر کوئی کہے کہ میں مکی آیات مانتا ہوں مدنی نہیں, تو ایمان مکمل ہو سکتا؟ اگر کوئی کہے میں انصار کو مانتا ہوں مہاجرین کو نہیں, اس کا ایمان مکمل ہو سکتا نہیں ہے. دو آیتیں اگر کسی آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تب بھی ایمان لانا ضروری ہے. الف لام میم. ہے کسی کے پاس کوئی ترجمہ؟ ہے کسی کے پاس کوئی ترجمہ؟ کوئی ترجمہ نہیں, مطلب سمجھ نہیں آتا, لیکن ماننے کے لیے ہم مکلف ہیں. اس کو مانے بغیر ہم مومن ہو نہیں سکتے. کسی صحابی کا عمل سمجھ میں نہ آئے تب بھی اس پر اپنا اعتماد, یقین اور ایمان رکھنا ضروری ہے, احترام ضروری ہے. آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا ضروری ہے. صحابی کی بات سمجھ میں نہ آئے, عمل سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا ضروری ہے. اور اگر دو آیتوں میں آپس میں بظاہر ٹکر نظر آئے تب بھی دونوں کا احترام اور ایمان ضروری ہے. بظاہر ٹکر نظر آئے, دونوں آیتوں کا بظاہر ٹکر نظر آئے تو اگر کوئی کہے کہ یہ آیت صحیح ہے یہ آیت غلط ہے, اپنا ایمان بچا سکتا نہیں ہے. اگر جماعت صحابہ میں سے دو صحابیوں کا آپس میں بظاہر ٹکر نظر آ جائے تب بھی دونوں کو ماننا ضروری ہے. قرآن اور یہ صحابہ, یہ قرآن اور یہ صحابہ. تو اللہ نے قرآن ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ باقی 3 سے 1 گیا, باقی 4. اچھا جاگ رہے ہو. 3 سے 1 گیا, باقی 2. نمبر 2 کعبۃ اللہ. کعبۃ اللہ میں اذان ان کی ہے یا ہماری ہے؟ یہ آج سے ہماری ہے یا شروع سے ہماری ہے؟ کعبۃ اللہ میں نماز ان کی ہے یا ہماری ہے؟ یہ آج سے ہماری ہے یا شروع سے ہماری ہے؟ کعبۃ اللہ میں امام ان کا ہے یا ہمارا ہے؟ یہ آج سے ہمارا ہے یا شروع سے ہمارا ہے؟ شروع سے ہمارا ہے نا. تو کعبۃ اللہ میں اذان بھی ہماری, نماز بھی ہماری, امام بھی ہمارا. تو اللہ نے کعبۃ اللہ ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ ہمیں دیا. تو قرآن بھی ہمارے پاس, کعبۃ اللہ بھی ہمارے پاس. آخری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں, کہیں سے آ رہے ہیں, بدر میں جا رہے ہیں, احد میں جا رہے ہیں, تبوک میں جا رہے ہیں. تو حضور کے ساتھ آنے جانے چلنے پھرنے والے کون؟ اور زور سے, اور زور سے, کون ہے بھائی؟ صحابہ. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی جب رحلت ہوئی تو آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں.
آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حضرت فاطمہ کے حجرے میں ہوئی. حضرت فاطمہ کے حجرے میں نہیں ہوئی. کس کے حجرے میں ہوئی؟ اچھا حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی. ہاں، اگر حضور علیہ السلام کی تدفین حضرت فاطمہ کے حجرے میں ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ ہماری ہیں. لیکن اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی. وہ کہتے خاتون جنت حضرت فاطمہ ہماری ہیں، حضور ہمارے گھر مدفون ہیں. ہم کہتے نہ حضرت فاطمہ ہماری ہیں، حضور ہمارے گھر مدفون. یہ لڑائی باقی رہتی. اللہ کو پہلے پتا تھا. اللہ نے حضور کو حضرت عائشہ کے حجرے میں سلا دیا. وہ بھی کہتے ہیں عائشہ تمہاری ہے، ہم بھی کہتے ہیں عائشہ ہماری ہے. آگے بھئی دیکھو، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو بتا دیا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں اندر تدفین ہوئی حضرت علی اور حضرت عباس کی. اچھا، حضرت علی کی تدفین نہیں ہوئی، حضرت عباس کی بھی تدفین نہیں ہوئی. حضور علیہ السلام کے روضے میں اندر حضرت علی اور حضرت عباس کی تدفین اچھا نہیں ہوئی. کس کی ہوئی ہے؟ اچھا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی. ہاں، اگر حضور علیہ السلام کے روضے میں اندر تدفین حضرت علی کی ہوتی، حضرت عباس کی ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ علی بھی ہمارے ہیں، عباس بھی ہمارے ہیں. لیکن اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی. وہ کہتے ہمارے آدمی نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ہم کہتے نہ وہ آدمی ہمارے ہیں. یہ لڑائی باقی رہتی. اللہ کو پہلے پتا تھا. اللہ نے چن کر ایسے یار سلا دیے، اللہ نے چن کر ایسے یار سلا دیے. وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی کا روزہ جنت ہے، اور اللہ نے جو جنت دنیا میں رکھی ہے اس میں قبضہ بھی اہل سنت کو دیا ہے. بات سمجھ آئی گی؟ دیکھو بھائی، جب اللہ نے جو جنت دنیا میں رکھی اس پہ قبضہ بھی اہل سنت کو دیا، تو یہ تو سگنل ہے نا کہ آنے والی جنت بھی انہی کے قبضے میں ہوگی. اس لیے صحابہ کا دفاع، اہل بیت کا دفاع کرتے رہو گے. دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ بھی کرتے رہو گے. ہم یہی چاہتے ہیں، ہمارا کوئی جھگڑا سیاسی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں صدیق اکبر کو اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے، لیکن کسی کتے کو صحابہ پہ بھونکنے نہیں دیں گے. ہم مر تو سکتے ہیں، ہتھکڑی تو پہن سکتے ہیں، گولیاں کھا سکتے ہیں، بچے یتیم کرا سکتے ہیں، بیویاں بیوہ کرا سکتے ہیں، لیکن محمد کی جماعت پہ کسی کو بھونکنے بس ہمارا یہی جرم ہے. ہمیں نہیں چاہیے کوئی وزارت، صدارت، کرسی، عہدہ نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے تو صدیق اکبر کی عزت و عظمت کا تحفظ چاہیے. ہمیں چاہیے تو سیدہ عائشہ کی عزت و عظمت کا تحفظ چاہیے. اگر اس قانون کے لیے جان دینی پڑی دے دیں گے، لیکن یہ قانون منوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. تمام ساتھی
جاتی محنت کرو گے؟ صحابہ کا دفاع کرو گے؟ دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے؟ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا ان صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مجبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔